اردو ماسٹر دیکھنے والے، اردو ماسٹر سننے والے اور اردو ماسٹر پسند کرنے والوں کو اردو ماسٹر کا محبت بھرا سلام قبول کیجیے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اسم فعل پڑھ چکے ہیں اور آج ہمارا تیسرا موضوع جو ہے وہ ہے حرف۔ حرف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے جملہ اور حرف کی بات کی تھی کہ حرف جو ہے وہ مفرد الفاظ ہوتے ہیں جو ایک آواز پر مشتمل ہوتے ہیں، الف ب پ ت۔ لیکن آج ہم حرف کی جمع حروف کی بات کریں گے اور کہیں گے کہ حروف کیا ہوتے ہیں۔ یعنی آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حروف۔ حروف ہوتے کیا ہیں؟ بظاہر تو عزیز طلباء ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت سارے اسموں کو اور بہت سارے فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض دفعہ یہ اسموں کو فعلوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور بعض اوقات کسی اسم کے ساتھ خبر بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بے شمار حروف ہیں جن کی اردو دان لوگوں نے ان کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ تو آئیے ہم ایک ایک کر کے ان حروف کو نہ صرف دیکھیں گے بلکہ ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے اور ان کو اپنی یادداشت کے اندر محفوظ بھی کریں گے۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات، ہم اپنے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو حروف کی اقسام میں سب سے پہلی قسم ہے وہ ہے حرف جار۔ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ حرف جار ہوتا کیا ہے۔ آپ نے انگریزی کے اندر لامحالہ طور پر جو ہے یہ لفظ دیکھا ہوگا جس کو آپ نے پریپوزیشن کا نام دیا ہوگا۔ پریپوزیشن کا نام دیا ہوگا۔ اس کو ہم اردو میں حرف جار کہتے ہیں۔ اب حرف جار کی تعریف جب ہم کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ اسموں کو فعلوں کے ساتھ اور بعض اوقات کسی اسم کو کسی خبر کے ساتھ جو ہے وہ ملاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اس دو اسموں اور دو فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے تو بالکل درست ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حروف جار کون کون سے ہوتے ہیں؟ تو عزیز طلباء، آپ کی سہولت کے لیے ہم نے بورڈ پہ باقاعدہ طور پر کچھ حروف جار جو ہے وہ لکھ رکھے ہیں، لیکن حروف جار پڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بورڈ پہ کچھ اپنے جملے بھی ترتیب دے رکھے ہیں۔ ان جملوں کی ترتیب اور اس میں سے حرف جار ہم اسی صورت میں سمجھ سکیں گے جب ہمیں حرف جار اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کا، کے، کی، تک، ترک، سے، پر، اوپر، نیچے، اوپر، نیچے، دائیں، بائیں۔ پھر دیکھیے گا درمیان، میرے دو ہاتھوں کے درمیان۔ اب یہ جو درمیان ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی حرف جار ہے۔ تو درمیان کے اس طرف بائیں ہے، دائیں ہے، اور اس طرف جو ہے وہ کیا ہے جی؟ بائیں ہے۔ اب دیکھیے گا اندر، کمرے کے اندر ہونا، کمرے سے باہر ہونا، میں، کمرے میں ہونا، کو، پاس اور واسطے۔ عزیز طلباء، یہ سب کے سب جو حروف ہیں یہ بظاہر جو ہے یہ اپنے معنی رکھتے ہوں گے، لیکن ان کو تب تک استعمال نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ کسی اسم کے ساتھ نہیں ملیں گے، جب تک کسی اسم کے ساتھ مل کر اس کے خبر کے ہونے کی تصدیق نہیں کریں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ان جملوں کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب میز پر رکھ دو۔ کتاب میز پر رکھ دو۔ آپ نے دیکھا کتاب کو میز پر جو ہے وہ رکھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پر جو پر ہے، دیکھیے گا پر کیا ہے؟ یہ حرف جار کہلائے گا۔ کتاب میز کے اوپر، بلی میز کے نیچے، بچہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، طالب علم اپنے ڈیسک پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے گا مسلمان کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پھر دیکھیے گا ہم نے حرف جار کا استعمال کیا ہے پر کا، تو یہ حرف جار ہے۔
اس سے اگلی بات عزیز طلبہ آپ کو میں نے بتانی ہے، وہ یاد رکھیے گا، رضوان میرے بائیں جانب، بایاں کون سے ہوتا ہے؟ یہ والا، الٹا جو ہے وہ بایاں ہوتا ہے اور سیدھا جو ہے وہ دایاں ہوتا ہے۔ بائیں جانب میز پر بیٹھا ہوا، میں نے یہاں پر دو حروف جار کا استعمال کیا ہے، ایک طرف آپ کا کیا ہے جی بائیں، اور دوسرا کیا ہے پر۔ رضوان میرے بائیں جانب میز پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی ایک طرف بائیں اور پھر میز پر بیٹھا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر میں نے لفظ کا استعمال کیا میز پر۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے میز، یہ میز جو ہے یہ حرف جار کہلاتا ہے، اور حرف جار سے پہلے جو لفظ ہوگا، جو اسم ہوگا، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مجرور کہیں گے۔ اب جب یہ حرف جار اور مجرور دونوں آپس میں ملیں گے عزیز طلبہ، تو یہ بنا دے گا مرکب، اور یہ مرکب کون سا ہوگا؟ یہ مرکب جاری ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے کسی بھی لیکچر کے اندر مرکبات کو بھی پڑھیں گے، جس کو آپ کلام ناقص کہیں گے یا مرکبات ناقص کہیں گے۔ تو آئیے عزیز طلبہ ہم اپنے اگلے حرف عطف کی جانب چلتے ہیں۔ تو حرف عطف کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کو دیکھتے ہیں۔ اس کی تعریف کیا ہے کہ دو اسموں یا دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرنے والا جو حرف ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ حرف عطف کہلاتا ہے، حرف عطف کہلاتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حروف عطف جو ہے وہ کون کون سے ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں اس کی پہچان ہو جائے اور اپنے آنے والے جملوں کے اندر سے ہم حروف عطف کو بآسانی جو ہے وہ پہچان سکیں۔ دیکھیے گا واو، جب کسی بھی دو اسموں کے درمیان واو آ جائے اور آ جائے، پھر آ جائے یا نیز آ جائے، اب آپ ان چاروں حروف سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ نیز عمومی طور پر آپ کو اردو کے سوالات میں جب کچھ سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ بھی بتائیں، یہ بھی بتائیں اور یہ بھی بتائیں، نیز اس کی وضاحت بھی کریں۔ پھر دیکھیے گا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اپنی ٹرن کے اوپر آنا، اپنی باری کے اوپر آنا، تو میں کہہ دوں کہ اگر امجد، اسلم، اکرم اور پھر انیکا، تو یہ کیا ہوگا؟ پھر جو ہے یہ کیا کہلائے گا؟ یہ حرف عطف کہلائے گا۔ اکرم اور اکرم، دیکھیے میں نے دو اسموں کے درمیان تعلق کو پیدا کیا ہے، تو دونوں کے درمیان اور آ گیا۔ اب میں کہوں گا صبح و شام، صبح و شام، آپ دیکھیے گا کہ دونوں اسموں کے درمیان میں واو آ گئی۔ تو یہ عزیز طلباء آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر واو کا استعمال ہو رہا ہو تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یا تو وہ دونوں الفاظ جو حروف عطف سے پہلے استعمال ہوگا اور بعد میں استعمال ہوگا، یا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہوں گے، جیسے صبح، یا ہم یہ کہیں گے راحت و آرام۔ اب راحت اور آرام دونوں ہم معنی ہیں، تو جب یہ ہم معنی ہوں گے تو یہ مترادف بن جائیں گے۔ اگر صبح و شام ہے، شام و سحر ہے، لیل و نہار ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کیا بن جائیں گے؟ یہ حسن تضاد بن جائیں گے، اور یہ مترادف نہیں بلکہ متضاد الفاظ بنیں گے۔ تو آئیے اب ہم نے ان جملوں میں سے اپنے حروف عطف کو دیکھنا ہے، پہچاننا ہے کہ ان جملوں کے اندر کون کون سے ہیں۔ دیکھیے گا قلم اور دوات، اب دیکھیے گا قلم بھی اسم ہے عزیز طلبہ، یہ قلم بھی اسم ہے، دوات بھی اسم ہے، تو دو اسموں کے درمیان جس نے ربط پیدا کیا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ حرف عطف ہے۔ میز پر رکھ دو، اب دیکھیے گا کہ ہم پہلے جو ہے یہ پڑھ آئے ہیں، حرف جار پڑھ آئے ہیں، تو میز پر رکھنے کی بات کی جا رہی ہے، میز پر رکھنے کی بات کی جا رہی ہے، تو ہم یہ حرف جار پڑھ رہے ہیں، یہ اس کا مجرور ہے۔ تو اب ایک بات جو یہاں پر دیکھنے والی ہے وہ غور سے سمجھ لیجئے گا کہ اگر ہم نے یہاں پر جار اور مجرور کو دیکھا ہے اور دونوں نے مل کر اس کو مرکب جاری بنایا ہے، تو دیکھیے گا کہ واو سے پہلے جو ہے وہ آپ کو ملے گا معطوف علیہ، اور واو کے بعد جو حرف آئے گا وہ کہلائے گا معطوف۔ مطلب یہ
کہ اگر قلم اور دوات ہے تو واو سے پہلے قلم آ رہا ہے تو قلم کیا بنے گا عزیز طلبہ؟ معطوف علیہ بنے گا، اور کے بعد کیا آ رہا ہے؟ دوات آ رہی ہے تو دوات کیا بنے گا؟ معطوف بنے گا۔ آئیے ہم اپنے دوسرے جملے کی جانب چلتے ہیں۔ تو اس طرح یہ دونوں معطوف اور معطوف علیہ مل کر عزیز طلبہ ایک پھر مرکب بنا دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مرکب عطفی کہتے ہیں۔ اس کو بھی ہم تفصیل سے انشاءاللہ مرکبات ناقص کی اقسام میں پڑھیں گے۔ پہلے بادل آئے پھر بارش، دیکھا آپ نے، پہلے بادل آئے اور پھر بارش، تو پھر جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ یہ حرف عطف کہلاتا ہے۔ اب آخری فقرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں اللہ کی نظر میں امیر اور غریب سب برابر ہیں۔ اللہ کی نظر میں امیر اور غریب، یہاں پر دیکھیے گا عزیز طلبہ یہ ترکیب مل رہی، یہ مرکب مل رہا ہے ہمیں۔ ایک ہے امیر، یہ بھی اسم ہے، اور ایک ہے غریب، یہ بھی اسم ہے۔ تو دونوں اسموں کے درمیان جو ربط پیدا کرنے والا جو حرف ہے یہ اور ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں حرف عطف کہلاتے ہیں، اور یہ دونوں پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر مرکب بنا دیں گے جس کو ہم مرکب عطفی کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم نے حرف عطف سمجھنے کے بعد ہم آگے ہیں حرف شرط پہ۔ تو حرف شرط کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کسی لیکچر کے اندر آپ کو پروین شاکر کا ایک خوبصورت شعر سنایا تھا، اور وہ یہ شعر تھا کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری۔ تو یہ بات جو ہے یہ شرطوں پہ آ کے جو ہے وہ ٹک گئی، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، لیکن یہاں پر پیار کا کوئی تعلق نہیں ہے، بات شرطوں کی ہو رہی ہے تو ہم حرف شرط پڑھ رہے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے جملوں میں کچھ ایسے حروف کا استعمال کرتے ہیں کہ اس کو ہم اپنے اسموں کے ساتھ لازم و ملزوم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ اگر وہ لاہور جاتا تو میرے لیے تحفہ لاتا، تو آپ دیکھیے گا اس کا لاہور جانا جو ہے پہلے طے ہے، وہ جائے گا تو تحفہ جو ہے لائے گا۔ تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ اگر وہ تیز دوڑتا، بھئی تیز دوڑتا کون؟ اگر کون وہ، تو دوڑ جیت جاتا۔ اگر وہ تیز ہی نہ دوڑتا، تو یہاں پر ہم نے جو ایک حرف استعمال کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حرف شرط۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حرف شرط میں کون کون سے الفاظ جو ہیں، عمومی طور پر اساتذہ کرام جو ہیں وہ صرف ایک ہی حرف شرط کو پڑھا کر جو ہے وہ اپنا چیپٹر جو ہے وہ کلوز کر لیتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر سننے کے بعد میرے اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء و طالبات جو ہیں وہ لازمی طور پر مختلف جملوں سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو حرف شرط سے آغاز ضرور کریں گے۔ دیکھیے گا اگرچہ وہ بیمار ہے لیکن پھر بھی اسکول آتا ہے، دیکھیے شرط مشروط ہوگی یہ بات۔ اگر کا جملہ ہم بنا چکے ہیں گر، جوں امتحان قریب آئیں گے بچے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اب دیکھیے گا شرط والی بات ہو گئی۔ اب جوں ہی آسمان پر بادل آئیں گے ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ مشروط ہیں، یہ شرط والے ہیں، جب تک تا وقت کے۔ تو یہ سارے الفاظ عزیز طلبہ کیا کہلائیں گے؟ حرف شرط کہلائیں گے۔ آئیے ہم ایک جملہ تو دیکھ چکے ہیں، ہم دوسرے جملے کی جانب چلتے ہیں، اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ جوں ہی وہ کمرے میں داخل ہوگا۔ جوں ہی کون؟ اسلم بھی ہو سکتا ہے، اکرم بھی ہو سکتا ہے، رضوان بھی ہو سکتا ہے، فرحان بھی ہو سکتا ہے، چودھری علی حسن بھی ہو سکتا ہے۔ تو جوں ہی وہ کمرے میں داخل ہوگا، کون اس کی بات ہم کر، تو ہم اسے حیران کر دیں گے۔ تو یہ اس کو حیران کرنے والی جو بات ہے یہ مشروط ہے کس سے؟ کمرے میں داخل، جوں ہی وہ کمرے میں داخل ہوگا ہم اسے حیران کر دیں گے۔ اب ہر بندے کا حیران کرنے کا طریقہ عزیز طلبہ و طالبات وہ بہت ہی زیادہ مختلف ہوتا ہے۔ کسی کی برتھ ڈے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری آج برتھ ڈے ہے اور سامنے کیک پڑا ہو تو آپ اس کو حیرانی سرپرائز کر دیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ حرف شرط جو ہے وہ بھی آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں حرف ندا کی طرف۔ ندا کیا ہوتی ہے؟ ندا
آنے والی آواز، پڑھنے والی آواز، دی جانے والی آواز. تو آسمان غیب سے ندا آئی. ندا کس کی آئی؟ بھی وہ اللہ کی ندا بھی ہو سکتی ہے. تو ندا آواز کو کہتے ہیں. پکارے جانے والے حروف جو ہیں عزیز طلباء وہ حرف ندا کہلاتے ہیں. میں پکارتا ہوں اسلم تو اس کے ساتھ علامت ندائیہ استعمال ہوگی. اب دیکھیے گا کہ وہ کون سے حروف ہیں جو اکثر اوقات آپ اپنے خطوط کے اندر بھی لکھتے ہیں، آپ اپنی کہانیوں میں بھی لکھتے ہیں، آپ اپنے مضامین میں بھی لکھتے ہیں، آپ اپنی درخواستوں کے اندر بھی تحریر کرتے ہیں. وہ کون سے حروف ہیں؟ دیکھیے گا. ارے پکارنے کے لیے، ابے جب ہم بہت تکلف ہو جاتے ہیں تو ابے کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. تو عمومی طور پر ہمارے ہاں ابے جو ہے وہ زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا. او کا لفظ بھی ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں. تو عمومی طور پر جو ہے گھر کی جو خاتون خانہ ہوتی ہے وہ اپنے مرد اول کو جو ہے وہ پکار کر کہتے ہیں اجی میاں میری بات سنتے ہو. تو اجی میاں وہ اپنا نام لینے سے ذرا احتراز کرتی، لیکن آج کل کی جو خواتین ہیں وہ اس بات سے بالکل جو ہے وہ آ رہی ہیں، وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنے میاں جی کا نام لے کر پکارتی ہیں. لیکن پرانے دور کے اندر ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے دور کے اندر ناموں سے پکارنا جو ہے وہ بہت آر محسوس کیا. منع کے ابا تو اس کے آخر میں بھی حرف ندا آ جاتی تھی. تو اب دیکھیے گا اجی میاں یہ دیکھیے گا اس کے ساتھ یہ حرف ندا آ گئی. ہم اپنے سابقہ لیکچر کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کچھ پڑھ آئے ہیں، لیکن چونکہ یہ موضوع جو ہے وہ حروف کی اقسام کچھ اور ہے، لہٰذا ضرورت تھی کہ اس کو ہم دوبارہ نئے سرے سے پڑھتے. اجی میاں دیکھیے گا کہ یہ اجی جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف ندا ہے. تو آپ وضع قطع سے اچھے خاندان سے دکھائی دیتے ہیں. دیکھیے گا ارے، اب دیکھیے گا ارے ساتھ ہی جو ہے یہ حرف ندا آ گئی ہے، لہٰذا ارے جو ہے یہ حرف ندا کہلائے گا. یہ کام ایسے نہیں کرتے، ارے صاحب یہ کام ایسے نہیں کرتے. سن لیجئے گا، اگر حرف ندا کے ساتھ اگر آپ کسی اسم کو جوڑ دیتے ہیں، یہ بات سننے والی ہے، ہم اس کو انشاءاللہ اپنے مرکبات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کریں گے. تو یہ ندا ہے اور یہ اسم ہے. تو جب ہم دونوں کو ملائیں گے عزیز طلباء تو یہ بن جائے گا مرکب ندائیہ. کیا بن جائے گا؟ مرکب ندائیہ بن جائے گا. تو ارے تو یہ صرف اور صرف جو ہے یہ حرف ندا ہی کہلائے گا. یہ کام ایسے نہیں کرتے، ارے یہ کام ایسے نہیں کرتے. آپ دیکھیے گا ہم آخری فقرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو بہت ساری تراکیب جو ہے وہ گرامر کی چیزیں نظر آئیں گی. تھوڑا سا میں ان کو ضرور جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا. اب دیکھیے گا جیسے یہاں پہ تھا اجی میاں، اب دیکھیے گا ابے بھی ہے یہاں پر، او بھی ہے یہاں پر، ابے او للو. تو للو جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس میں علم کی اقسام کے اندر ہم نے عرف پڑھا تھا، یاد ہوگا کہ وہ نام جو لوگوں میں پیار، محبت، نفرت، حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے چیدہ، میدہ، وکی. تو یہ الفاظ جو ہیں یہ پیار سے پکارے جانے والے الفاظ جو ہیں، حقارت سے پکارے جانے والے الفاظ جو ہیں، یہ للو، یہ ابے او للو. اب یہ اگر او کہیں گے تو حرف ندا، ابے کہیں گے تو حرف ندا، للو جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ عرف کہلاتا ہے. تو یہ جب سب ملیں گے تو بیٹا یہ پھر سے بن جائے گا مرکب ندائیہ. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے آج کے لیکچر نمبر 1 میں ہم نے حروف کی جو 4 اقسام کو پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے، آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. لیکن جانے سے پہلے چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور اس کو شیئر کر دیجئے.